نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، ان کی نبوت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبوت اور قیامت کے بارے میں کافر اور مشرک شک و شبہات کے اظہار کرتے تھے، جن کا اللہ نے خوب رد فرمایا اور ان کی انکار پر سخت سرزنش بھی کی۔ اب انکار رسالت پر سزا اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ بھی سنا دی۔ اللہ نے رسالت کے بارے میں فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے؟ یہ نزول قرآن کی زمانہ کے کافر و مشرکوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا وَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ واللہ غنی حمید صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ التغابن آیات نمبر 5 تا 10 ہے۔ سورہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے توحید کی مسئلہ بیان فرمایا، پھر رب کریم نے صفت بادشاہت، اپنی صفت خلق اور صفت علم کی بارے میں ذکر کیا۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے دو بنیادی اور مسائل کو ذکر فرمایا، دو بنیادی باتوں کو ذکر فرمایا۔ پہلے رسالت کا ذکر کیا، اس کی بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا۔ جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے نبوت اور رسالت کی تمام نبوت اور تمام رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، ان کی نبوت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے دوستوں، نبوت اور قیامت کے بارے میں کافر اور مشرک شک و شبہات کے اظہار کرتے تھے، جن کا اللہ نے خوب رد فرمایا اور ان کی انکار پر سخت سرزنش بھی کی۔ اب انکار رسالت پر سزا اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ بھی سنا دی۔ اللہ نے رسالت کے بارے میں فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے؟
یہ نزول قرآن کی زمانہ کے کافر و مشرکوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ کی کافروں اور مشرکوں کو اللہ رب العزت بات سمجھا رہے ہیں۔ کیا تمہیں سابقہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی؟ جس طرح آج تم رسالت کا انکار کر رہے ہو، اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی انبیاء اور نبیوں کی انکار کیا اور رسالت کے اوپر بھی انکار کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ کہ انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھا لیا، انہوں نے اپنے معاملات کی وبال چکھ لیا ہے۔ اس قسم کی سزا کا ذکر اللہ نے قرآن کی مختلف سورتوں میں ذکر فرمایا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم صالح اور قوم فرعون۔ انہوں نے توحید و رسالت کا انکار کیا، تو ان کی حشر کیا ہوا؟ ان کی ساتھ میں معاملات کیسے ہوئے؟ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وبال کیسے آیا؟ اللہ نے انہیں نیست نابود کر دیا، ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ آج تم بھی پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انکار کرتے ہو، تو ان کی حشر کو دیکھو کہ اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ پھر رب العزت نے ان نافرمان قوموں کو دردناک عذاب سے مبتلا کیا، اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا کر دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ اگر سابقہ اقوام رسالت کی انکار کی وجہ سے ہلاک ہو سکتے ہیں، کیا تم بچ سکو گے؟ تم بھی نہیں بچو گے۔ اللہ رب العزت تمہیں بھی نیست نابود کر دیں گے، تم بھی ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، تم بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ سن لو اے کافرین مکہ اور مشرکین مکہ کہ تم سے پہلے بھی اللہ رب العزت نبوت کو نبیوں کے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی رسالت اور تمام انبیاء کرام کی انکار کیے تھے۔ ان قوم کی حالت کو دیکھو اللہ نے کیسے صفحہ ہستی سے مٹا دی۔